اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلاکو خان اور چنگیز خان نے جب بغداد شریف کو تاراج کیا، سقوط بغداد ہوا، تو اس وقت انہوں نے عباسی حکمرانوں کے سر نہیں کاٹے تھے، بلکہ پوری مسلمان عوام کے سر کاٹ کر پہاڑ بنائے گئے اور ہر مسلمان کو شہید کیا۔ یعنی مسلمان عوام کے وہ دشمن تھے۔ جیسے مشرقی پنجاب میں 1947 میں سکھوں نے مسلمانوں کی ریل گاڑیاں، بسیں، ریڑو، ریڑے اور پیدل مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کے شہید کر دیا۔ یعنی مسلمانوں کی عام عوام کی نسل کشی ہو رہی ہے، کوئی سیاسی پارٹی کی یا کوئی فوج کی نسل کشی نہیں، بلکہ عوام کی۔ یعنی دشمنی تو فوج سے ہوتی ہے کہ سیاسی پارٹیوں سے ہوتی ہے۔ اچھا، صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا تو غلط کیا، قابل مذمت بات ہے، لیکن عراق کی بھی مسلمان عوام ہے، کویت کی بھی مسلمان عوام ہے، دونوں اکٹھے رہیں یا الگ الگ رہنا شروع کر دیں تو رہیں گے تو مسلمان ہی۔ تو زمین کے ٹکڑے کے حکومت کی حد تک یہ نقصان تھا، لیکن کویت میں جو مسجد فاطمہ الزہرا بنائی گئی ہے، ہندوستان کے بادشاہ شاہ جہان کے تاج محل کی کاپی پر یا شبیہ پر یا فوٹو کاپی پر عرب شریف کی ثقافت کو قتل کیا گیا اور مسجد کے حرمت کو قتل کیا گیا۔ اور شاہ جہان کا تو اسلامی ابلیس والا لباس ہے، جیسے اکبر بادشاہ کا دین الہی والا شیطانی لباس تھا۔ اصل میں تو یہ 10 نمبر پر یہ سارے مغل منگولیا کے لال شیطان مطلب ہے کہ بندے ہیں، اور ہلاکو خان اور چنگیز خان ہی ہیں۔ ان کا جو اینڈ جو ہے، ان کا 10 نمبر جو ان کا شیطانی انگوٹھا عذاب جو ہے، تو یہ کل عرب کے کویت کے مسلمان اور کل عرب کے مسلمانوں پر حملہ اور کل زمین کے مسلمانوں پر حملہ۔ صدام حسین کے لیے تو سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، مسلمان بھی اور کافر بھی، اور کویت کی مدد کی، اس کو آزاد کروایا۔ لیکن کویت میں تاج محل کی شکل میں مسجد فاطمہ الزہرا بنا کر جو ہے کویت کے مسلمانوں کو اور پوری زمین کے مسلمانوں کو جو مردود آگ میں، مغل مردود آگ میں ہلاکو خان اور چنگیز خان کی آگ میں جکڑا گیا۔ یہاں کوئی مسلمان ملک یا سیاسی پارٹی یا کہ نیٹو، امریکہ، کوئی کویت کی مدد نہیں کر رہے۔ اسی طرح شاہ جہان نے ایک مسجد ٹھٹھا میں بنوائی، اس کے 99 مینار ہیں، مینار تو 100 ہیں لیکن 99 نظر آتی ہیں، 100واں نظر نہیں آتا۔ اس کا رنگ بھی شاید سفید ہے یا کوئی اور ہے، مجھے ابھی یاد نہیں ہے کیونکہ میں وہاں گیا نہیں ہوں۔ تو وہ بھی یہی ہے کہ 10 نمبر لال ابلیس چنگیز خان اور ہلاکو خان کی آگ میں مسجد جکڑی ہوئی ہے۔ اچھا، پوری دنیا کے مسلمان تو مریں گے، ان کو تو مار ہی رہے ہیں کہ زمین پر کوئی مسلمان نہیں، زمین پر اسلام نہیں۔ لیکن یہ جو مسجد میں تاج محل کی آگ پہنچی ہے، تو یہ اللہ اور کل انبیاء علیہ السلام، قرآن شریف اور کل آسمانی کتابیں اور صحیفے اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، یعنی دین اسلام کی ساری تعلیمات، مکمل دین اسلام کو ہلاکو خان اور چنگیز خان کی لال مردود آگ میں جکڑتے ہیں۔ مسجد کی شکل میں تاج محل کی شکل میں مسجد کا بنایا جانا کویت میں یہ ظلم ہے۔ یعنی مسلمانوں پر حملہ نہیں ہے، مسلمانوں کے دین پر، یعنی اللہ، رسول، قرآن، اسلام پر حملہ ہے۔ اللہ کا نام، انبیاء علیہ السلام کا نام، قرآن شریف اور دین اسلام کو زمین سے مٹا رہے ہیں۔ کوئی ایسا شیطانی جال ہے جو نظر نہیں آتا۔ صدام حسین کے لیے تو مکمل مدد ہو گئی کویت کی۔ تو صدام حسین کے برخلاف تو سب ملکوں نے مدد کی، مسلمان ملکوں نے اور کافر ملکوں نے، لیکن تاج محل کی شکل میں جو ابلیس پہنچا کویت میں، اور کویت کے مسلمانوں پر اور پورے عرب مسلمانوں پر اور پوری زمین کے مسلمانوں پر تو مردود جال جکڑا ہی جکڑا ہے۔ لیکن اللہ اور انبیاء علیہ السلام اور قرآن اسلام، عرب کی زمین انبیاء علیہ السلام کی زمین ہے، اللہ کی مقدس زمین ہے، وہاں ہلاکو خان اور چنگیز خان کا جال اب تک چل رہا ہے۔ اب تو اور ابلیسی جال بھی اس میں وہ ہو گئے ہیں، مرج ہو گئے ہیں، اور امرجنگ انڈیا پولیس جو ہے، وہ امرجنگ ورلڈ وائڈ جو ہے مسلمانوں کو ظلم میں جکڑ رہا ہے۔
لیکن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، کیا 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 ظلم تو بہت ہی اچھا ہو رہا ہے، بلکہ ظلم پہ ظلم ہی، کہ اس کی تعریف کرو آپ جو ہیں۔ اچھا، ایران میں جو انقلاب آیا تو شہنشاہ ایران مصر میں جا کے پناہ گزین ہوا، تو مصر کو بھی شیطان 5 نمبر پہ یا 10 نمبر پہ لال مردود آگ میں ہلاکو خان اور چنگیز خان کی آگ میں جکڑتا ہے، کیونکہ مصر بھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ تو ہمارے مسلمانوں کے سامنے تو سلطنت عثمانیہ کا نام ہے سامنے، تو اصل جو مردود آگ تھی وہ ہلاکو خان کی اور چنگیز خان کی آگ تھی۔ اور یہ جو لوگ ہیں 1 2 3 نمبر تک کل عالم کے مسلمانوں کو محدود کرتے ہیں، مردود آگ میں جکڑتے ہیں، جو کہ جکڑ نہیں سکتے۔ 4 نمبر اور 5 نمبر پر شیطانی کتا ڈاگ بن کر 4 نمبر پر، اور 5 نمبر پر لال ابلیس بن کر جو ہے مسلمانوں کو جکڑتے ہیں۔ تو سلطنت عثمانیہ بھی 1 2 3 تک ہی جکڑی ہوئی تھی، 4 نمبر اور 5 نمبر ہلاکو خان اور چنگیز خان کی آگ میں۔ تو مصر میں اس لیے شہنشاہ ایران کو اتارا گیا کہ 5 نمبر پہ ابھی بھی ایران جو ہے شیطان کے قبضے میں ہے، اور 4 نمبر تک ایرانی انقلاب آیا ہے، اور 1 2 3 نمبر تو ایران ہے ہی نہیں۔ تو مسلمانوں کو کیسے جکڑتے ہیں؟ کیا مصر اسلامی ملک نہیں ہے؟ تو ایران کو تو بھول جائیں، مصر بھی تو اسلامی ملک ہے، تو وہاں 5 نمبر آگ کہاں سے آ گئی مصر میں جو ہے؟ تو یہ کل عالم کے مسلمان جو ہیں مردود آگ میں جکڑے جا رہے ہیں، اور ہمیں صدام حسین کی قبضے کی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دین اسلام پر عمل کر کے جو ہے شیطانی جال کو جو نظر نہیں آتا دور دفعہ دھکیلنے کی توفیق دے، اور وہ مردود ہیں، مسلمانوں کو تو برباد کر رہے ہیں، لیکن اللہ اور انبیاء علیہ السلام اور قرآن اور اسلام کے خلاف وہ قیامت تک کامیاب نہیں ہو سکتے، اور نہ کبھی پہلے ہلاکو خان اور چنگیز خان کے دور میں کامیاب ہوئے، کہ بغداد شریف کے سارے مسلمان تو شہید ہو گئے، لیکن مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ ہلاکو خان اور چنگیز خان اللہ اور انبیاء علیہ السلام اور قرآن اور آسمانی کتابوں اور دین اسلام کے خلاف کامیاب نہیں ہوئے، وہ مردود ہیں، اور منگولیا میں بھی مردود ہیں روانہ ہونے سے پہلے ہی۔ تو لہٰذا جب ایسا دین اسلام اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو ہم دین اسلام پر عمل کر کے ان شیطانی جال کے کلپریٹس کے خلاف جو ہے نا صحیح درست کردار ادا کریں، اور اپنے آپ کو مردود آگ سے بچائیں۔ الہی آمین۔